نعیم ابن مسعود۔ غزوہ خندق سے قبل بنی نذیر کے یہودیوں نے خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کا ارادہ کیا۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے قریش والوں کو بھی اکسایا۔ اس کے بعد وہ نجد کے غطفان قبیلے کے پاس گئے اور قریشیوں کی رضامندی کی خبر سنائی۔ ابو سفیان کی سربراہی میں قریش والے مکے سے نکلے اور غطفان والے نجد سے نعیم ابن مسعود کے زیر سائے نکلے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر ملی تو انہوں نے اپنے ساتھیوں سے رائے لی۔ انہوں نے مدینے کے گرد خندق کھودنے کی تجویز دی۔ جیسے ہی دشمن فوجیں مدینے کے قریب پہنچیں، بنی نذیر کے اکابر بنی قریظہ کے اکابر کے پاس گئے اور انہیں جنگ کے لیے اکسایا۔ بنو قریظہ والوں نے بتایا کہ ان کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ امن کا معاہدہ ہے، مگر آخرکار انہوں نے دشمن کا ساتھ دینے کے لیے حامی بھر لی۔ اس طرح مسلمان گھیرے میں آ گئے۔ سامنے سے مکہ اور غطفان والے حاوی تھے اور پیچھے سے بنو قریظہ کا غلبہ۔ رات کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا سے دعا کی، اے میرے مالک، مسلمانوں کی مدد فرما۔ اسی رات نعیم ابن مسعود اپنے بستر میں لیٹا سوچ رہا تھا، میں نجد سے یہاں کیوں آیا ہوں؟ کیا قتل کرنا اور ہونا صحیح ہے؟ رات کے اندھیرے میں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے گیا۔ نبی نے اس سے پوچھا، تم یہاں کس کام سے آئے ہو؟ اس نے جواب دیا، میں مسلمان بننا چاہتا ہوں، میرے لوگ غافل ہیں، مجھے بتائیے میں کیا کروں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے لوگوں کے پاس جاؤ اور ان کا ارادہ بدلو، جنگ میں کسی کا بھلا نہیں۔ نعیم بولا، جو حکم خدا کے رسول، جیسا آپ چاہیں۔ نعیم بنو قریظہ کے پاس گیا اور کہا، تم جانتے ہو میں تمہارا ہمدرد ہوں۔ قریش اور غطفان والے اپنے مفاد کے لیے جنگ چاہتے ہیں، اس میں تمہارا کوئی فائدہ نہیں۔ مدینہ تمہارا شہر ہے، تمہارے بچے اور کاروبار یہاں ہیں، تم یہاں سے بھاگ نہیں سکو گے، جبکہ قریش اور غطفان والوں کے اثاثے دوسری جگہوں پہ ہیں۔ وہ محمد سے لڑنے آئے اور تمہیں بھی اکسایا۔ اگر وہ جیتے تو نفع ان کا ہے، اور اگر وہ ہار گئے تو وہ لوٹ جائیں گے اور خسارہ تمہارا ہوگا۔ میری رائے مانو اور ان کے شرفاء کو اپنی قید میں رکھو تاکہ وہ جنگ چھوڑ کے بھاگ نہ سکیں۔ وہاں سے نعیم ابو سفیان کے پاس گیا اور کہا، تم جانتے ہو محمد سے میری دشمنی ہے، اس لیے میں ایک خبر لایا ہوں کہ بنو قریظہ اپنے وعدے سے پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ انہوں نے دوبارہ محمد سے صلح کر لی ہے، اس لیے اگر وہ تمہارے کچھ آدمی حراست میں مانگیں تو تم انکار کر دینا۔ بنو قریظہ کا امتحان لینے کے لیے ابو سفیان نے اپنے بیٹے کو وہاں بھیجا۔ بیٹے نے وہاں پہنچ کے کہا، گھراؤ کو بہت وقت ہو چکا ہے، اب ہم کل صبح حملہ کریں گے۔ بنو قریظہ کا جواب ملا، ہم تب تک نہ لڑیں گے جب تک تم اپنے 70 شرفاء ہمارے حوالے نہیں کرتے، ہمیں خدشہ ہے تم ہمیں جنگ کے بیچ چھوڑ جاؤ گے۔ جب ابو سفیان کا بیٹا واپس لوٹا تو قریشی سرداروں نے بنو قریظہ کو بہت برا بھلا کہا۔ اس طرح نعیم دشمن فوجوں میں درار ڈالنے میں کامیاب ہوا اور خدا نے رات کو ریگستانی طوفان بھیج کے قریش کے خیمے اکھاڑ دیے۔ صبح تک دشمن لوٹ چکا تھا اور تمام مسلمانوں نے فتح کا نعرہ لگایا۔ اس طرح نعیم ابن مسعود نے اسلامی تاریخ میں اپنا نام نقش کر دیا اور جنگی ذہانت کی مثال بھی بنا۔ يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا
وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا.